باب توحید آیت نمبر 22 ہم لوگوں نے 21 تک پڑھ لیا تھا، اور وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 قسم کے لوگ اللہ نے بتا دیے. جو قرآن کا بیان جب شروع ہوتا ہے تو 3 قسم کے لوگوں میں مخلوق انسانی سننے والے جو ہیں، جن و انس جو ہیں، یہ 3 قسم کے گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. نمبر 1 جنہوں نے سنا اور ایمان لے آئے، یؤمنون بالغیب والے لوگ ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں. نمبر 2 جنہوں نے سنا اور انکار کر دیا، ان الذین کفروا، ان کے لیے ولہم عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے. تیسرا گروپ والذین یقولون آمنا، جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، ان کے دل میں کچھ ہے اور ان کے منہ پہ کچھ اور ہے. ان کے لیے اللہ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹ کا رد تو توحید کے شروع میں، یعنی توحید اور جھوٹ ایک ساتھ ایک دل میں نہیں رہ سکتے. توحید نام ہی سچ کا ہے. آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا کہ یہ ساری بات سمجھ کے اے لوگو، اعبدوا ربکم، بندے بن جاؤ اپنے رب کے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا اور جو لوگ تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، یہی تو تقوی ہے کہ تم اپنے خالق کا حق ادا کر دو. الذی، وہ ذات. دیکھو اگر تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں تمہیں کوئی عقلی دلائل دیتا ہوں. اللہ جو ہے یہاں پہ دلائل عقلی دے رہا ہے. الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض فراشا، جعل، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے اس زمین کو، الارض فراشن، ایک فرش. نہ تو یہ زمین اتنی نرم ہے کہ تم اس میں دھنس جاؤ، نہ یہ اتنی سخت ہے کہ تم اگر اس پہ گرو تو تمہاری ہڈیاں پاش پاش ہو جائیں، نہ اس میں گریوٹی کی کوئی کمی ہے کہ تم اس پہ اڑو جیسے چاند پہ اڑو، نہ اس میں اتنی گریوٹی ہے کہ تم اس پہ قدم ہی نہ اٹھا سکو. اس کے اوپر جو مٹی چڑھی ہوئی ہے اس میں سے تمہاری ساری خوراک پیدا ہوتی ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو وہ اس میں سے، پلاسٹک کے علاوہ اس میں سے پیدا ہوتا ہے. اور پلاسٹک بھی تیل میں سے بنتا ہے، تیل زمین میں سے نکلتا ہے جی. تو یہ زمین اس نے تمہارے لیے کیا فرش بنایا ہے. والسماء بناء، اور آسمان اس نے ایک چھت بنائی. وانزل من السماء، اور انزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی. ماء مایا کہتے ہیں نا ہم، مایا ٹھوس مایا، تو مایا جو ہے اس نے پانی اتارا. فاخرج به، پس نکالے اس کے ذریعے، من الثمرات، پھل، ثمر نکالے. ثمر پودے کے اس حصے کو کہتے ہیں جو کھایا جاتا ہے. رزقا لکم، یہ رزق ہیں تمہارے لیے. ذرا سوچو، تم اپنے لیے کچھ پیدا کر سکتے تھے، تم نے تو صرف پلاسٹک بنائی اور اب وہ تم سے قابو نہیں ہو رہی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا، پس نہیں، تجعلوا، تم مقرر کرو، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، انداد، ند کی جمع ہے یہ، نون دال دال، ند کا مطلب ہے شریک. اور ند انٹرسٹنگلی ایک ایسی اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جس کی مہار نہیں ہوتی، اور جب اس کو آپ چھوڑیں تو اس کا جہاں دل چاہتا ہے، جہاں اس کا منہ اٹھتا ہے وہ اس طرف دوڑ جاتی ہے. اس اونٹنی کو، اس بغیر ڈائریکشن کے لاسٹ اونٹنی کو بھی ند کہتے ہیں. تو توحید جو ہے یہ بہترین آیت ہے توحید سمجھنے کے لیے، کہ وہ ذات، سمپل سی، دیکھو اپنے نیچے زمین کو دیکھو، پھر اوپر آسمان کو دیکھو، اور کیا بارشیں برستی ہیں، اور اس بارش سے پھر کیا کیا پھل پودے نکلتے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ لو، زیادہ دور نہ جاؤ. تو پھر اس ذات کے لیے تم کیسے شریک بناتے ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اتنا تو تمہیں علم ہے، وانتم تعلمون، تم تو علم رکھتے ہو، زمین کو بھی دیکھتے ہو، آسمان کو بھی دیکھتے ہو، بارش کو بھی دیکھتے ہو، پھل بھی کھاتے ہو، تو تم کیسے اللہ کے لیے شریک بنا سکتے ہو. اس پورے پروسیس میں تم کیسے کسی کو شریک سمجھ سکتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کسی شک میں ہو، یہ تھا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اچھا تم کسی شک میں پڑ گئے ہو. مما نزلنا، اس میں سے جو نزلنا، اتارا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر. عبدنا، کون، کس بندے کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم کسی شک میں ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا،
فَأْتُو، فا جو ہے نا یہ جیسے میتھس میں ہم لکھتے ہیں نا دیر فور، وہ 3 نقطے جو لگاتے ہیں، تو یہ ایک رزلٹ بتاتا ہے کہ اچھا تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے، فَأْتُو، پس تم لے آؤ، بِصُورَةٍ، ایک کوئی صورت، مِن مِثْلِہِ، اس جیسی. اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اور یہ قیامت تک یہ چیلنج زندہ ہے، اور یہ آج تک تو نہیں میٹ کیا جا سکتا، اور قیامت تک بھی نہیں میٹ کیا جائے گا، یہ ہمیں پتہ ہے، ہمارا ایمان ہے. وَادْعُوا، اور بلا لو، پکار لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے دوستوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. چیلنج دے دیا اللہ نے. اگر تمہیں کوئی شک ہے، لوگ کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لی ہے یہ کتاب، تو اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ایسی ایک صورت تم بھی بنا، وہ بھی بندہ تھا، وہ بھی اب تھا، تم بھی انسان ہو، بنا کے لے آؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فیوچر میں، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈرو اس آگ سے، التی، وہ جو، وقودہن، جس کا ایندھن ہے. استوقدہ ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، وقدہ یعنی جس کا ایندھن ہے، الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر. یہ ایک ایسی آگ ہے جس میں پتھر بھڑکیں گے. اعدت، وہ تیار کر دی گئی ہے، للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے. تو اس انکار سے بچنے کے لیے آئیے ہر روز، ہر لمحہ قرآن کھولیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں. ایک ایسی آگ انتظار کر رہی ہے انکار کرنے والوں کا جس میں انسان نہیں پتھر بھی جلیں گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے. صالحات، یعملوا الصالحات یہیں پہ اچھی طرح سمجھ لیں. ایمان تو اب سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. عملوا الصالحات قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوتی ہے، ترجمہ لکھا ہوتا ہے، انہوں نے نیک عمل کیے. صالحات جو ہے یہ صالحہ سے نکلا ہے، صاد لام ہا، اور اس کے 3 ماخذ میں آپ کو پڑھاؤں گی. اور صالحہ جو ہے نا یہ کس چیز کا الٹ ہے. عربی میں جب ایک لفظ سمجھنا مشکل ہوتا ہے نا تو اس کا الٹ سوچتے ہیں. اس کا الٹ ہے فسادہ، فساد. تو جو چیز فساد کا الٹ ہے وہ اصلاح ہے، وہ صالحہ ہے، وہ عمل صالح ہے. اور عمل صالح کے 3 میں نے آپ کو بتائے تھے ماخذ، پڑھاؤں گی. نمبر 1 اصلاح، ایک چیز کو ٹھیک کر دینا. نمبر 2 صلح، چیزوں کو ملا دینا، قریب کر دینا، غلط فہمی دور کرنا، بدگمانی دور کرنا، شکایتیں دور کرنا، حق تلفی نہ ہونے دینا. یہ صلح ہے. اصلاح ہو گئی، صلح ہو گئی. تیسرا ماخذ اس کا بڑا سرپرائزنگ ہے جو بڑے کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ ہے صلاحیت. ایک کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی صلاحیت کے مطابق بہترین طریقے سے کرنا، یہ ہے عمل صالح. ڈنڈی نہیں مارنی، 2 نمبر کام نہیں کرنا، شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا. اصلاح کرنی ہے، صلح کرنی ہے، اور اپنی صلاحیت کے مطابق بہترین کام کرنا ہے. یہ عمل صالح ہے. تو خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے. ان لہم، یہ کہ ان کے لیے، جنات، باغ ہیں، تجری، جاری ہیں، من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں. کلما، جب کبھی بھی، رزقو، وہ دیے جائیں گے. رزقو یہ پیش جو آ گیا تو وہ دیے جائیں گے. رزقہ رزق ہے، رزق، اور رزقو وہ رزق دیے جائیں گے. منہا، اس میں سے، اس جنت میں سے، من ثمری ہی، اس کے پھلوں میں سے، رزقن کوئی بھی رزق. قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہ ہے، رزقنا ہم دیے گئے تھے، نہ ہم ہیں، رزقنا ہم دیے گئے تھے یہ رزق، من قبل اس سے پہلے بھی. وَأُتُوا، اور وہ دیے گئے ہوں گے، بِہِ متشابہہ، اس کے ساتھ ملتا جلتا. جنتیوں کی ایک بڑی زبردست کوالٹی بتائی جا رہی ہے. جنتیوں کو وہاں پہ پھل دیے جائیں گے، وہ پھل دیکھ کے کہیں گے کہ یہ ایسے پھل ہیں جو ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جب وہ کوئی پھل دیے جاتے تھے، کوئی نعمت دیے جاتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ واپس چلے جائیں سورہ فاتحہ، الحمدللہ. وہ معرفت کرتے تھے، پہچانتے تھے دینے والے کو، اس کی پہچان حاصل کرتے تھے، اور شکر کرتے تھے، الحمدللہ.
جس نے معرفت کی، جس نے شکر کیا، الحمدللہ کیا، بنانے والے کی تعریف کی اور اس چیز کو یاد رکھا، اس کی قدردانی کی، اس کو جنت میں بھی یاد ہوگا کہ یہ چیز ہمیں دنیا میں بھی ملی تھی، حالانکہ وہ دیے گئے ہوں گے اس سے ملتا جلتا۔ کیوں ملتا جلتا؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر جنت میں آپ کو ایک پین پکڑا دیا جائے کہ یہ کھائیں بہت مزے کا ہے تو تکلیف ہوگی، انسان کہے پین کیسے کھا لیں یار، یہ تو کوئی عجیب سی چیز ہے۔ اور جنت میں خلجان تو ہے نہیں، کنفیوژن تو ہے نہیں، جنت تو اسی چیز کا نام ہے، تو اس لیے وہ اس سے ملتے جلتے خوراکیں دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس جنت میں ازواج مطہرہ، جوڑے ہوں گے پاکیزہ۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنت کی جو سب سے بڑی ایکسیپشنل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشگی ہے اس میں، ابد آباد تک۔ ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، اس کو حیا نہیں آتی، اس کو شرم نہیں اس بات سے آتی، ان یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعودتن، کسی مچھر کی، فما فوقہا، چاہے وہ اس سے بھی بڑی ہو یا اس کے بھی اوپر ہو۔ یہ وہی جب آتی تھی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جو ہے کبھی مچھر کی مثال دیتا ہے، کبھی مکھی کی مثال دیتا ہے، کبھی چونٹی کے نام کی صورت آ جاتی ہے، کبھی وہ شہد کی مکھیوں کا ذکر، کبھی وہ مکڑی کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ کو اس بات سے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ کسی اتنی چھوٹی چیز کی مثال دے جیسے مچھر، فما فوقہا، یا اس سے بھی اونچی یعنی اس سے بھی چھوٹی مثال۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، بس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، بس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، بھلا اللہ کا کیا ارادہ تھا، بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے۔ قرآن کی مثالیں جو ہیں نا، میں نے آپ کو کہا ہے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں امیجن کریں، کیونکہ ان کے ذریعے اللہ نے ہمیں بہت بڑے بڑے مطلب سمجھائے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ تھا ایسی مثال سے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حق ہے، اور حق ہے، حق تو یہ ہے کہ ایک مچھر کو بھی سالوں سے اسٹڈی کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کتنی زیادہ نالج سے محروم رہ جاتے ہیں جب وہ کویسچن کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو حق پڑھا رہا ہوتا ہے، حق سمجھا رہا ہوتا ہے، اس کی بات سنیں، اس کی بات پہ غور کریں، یہ نہ کہیں یہ ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ باتیں سمجھانے والے، یہ سمجھتے کیا اپنے آپ کو بڑے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، یہ ہے جی درسی آنٹی بن گئی ہیں، ہمیں باتیں سکھا رہی ہیں۔ اس بات پہ غور کریں جو وہ سکھا رہے ہیں۔ تو جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ تھا اس مثال سے، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے بہتوں کو۔ بڑی خطرناک بات اللہ نے کر دی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ، ان مثالوں کے ساتھ گمراہ کرتا ہے بہت سوں کو۔ تو قرآن تو ہے ہی ساری ہدایت اور رہنمائی کی کتاب، اس سے کوئی کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو انکار کرتے ہیں وہ اس سے گمراہ ہو جائیں گے۔ وما یضل بہ، اور نہیں گمراہ ہوتے اس کے ساتھ، الا الفاسقین، فسق، جب ایک چھوٹا سا پودا اپنے بیج کو پھاڑ کے نکل آتا ہے تو اس پروسیس کو فسق کہتے ہیں۔ گٹھلی میں سے کتنی مضبوط ہوتی ہے نا کھجور کی گٹھلی، اس میں سے ایک چھوٹا سا ایک پودا نکل آتا ہے، کوٹیلیڈنز نکل آتے ہیں، اس کو فسق کہتے ہیں۔ تو فسق کا مطلب ہے نافرمانی، اللہ کی حدود سے نکل جانا۔ تو نہیں گمراہ ہوتے ان باتوں سے مگر نافرمان، فاسق۔ اور فاسق کی پہچان بتائی گئی ہے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کا وعدہ، اللہ سے کیا ہوا وعدہ وہ توڑتے ہیں۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ آگے قرآن میں بار بار آئے گا، یہ عہد الست ہے۔ جب اللہ نے ساری روحوں کو آراف میں جمع کیا اور ان کو کہا الست بربکم، آیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، یہ الفاظ یاد رکھیں، آگے بار بار آئیں گے۔ اور ہماری روحوں نے زور سے نعرہ لگایا تھا، بلا وربک وربک، بلا وربنا، ہاں کیوں نہیں، بلا وربنا، قسم ہے آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ وعدہ ہماری روحوں نے، جو کروڑوں اربوں کھربوں روحیں جو اس دنیا میں آئی ہیں اور آئیں گی اور آ چکی ہیں،
یہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو جو لوگ جب اور وعدے کے الفاظ تو آپ دیکھیں نا، اللہ نے الست بربکم، آیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اگر اللہ کہتا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں اور ہم کہتے ہیں بلا، تو اس میں ایک جھول رہ جاتا کہ ہاں آپ بھی ہمارے رب ہیں اور بھی ہمارے رب ہیں۔ نہیں، اللہ نے کوئی شک کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ الست بربکم، آیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں؟ دیر از نو ریزن، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے رب نہیں ہیں یا کوئی اور ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ تو یہ وعدہ جو توڑتے ہیں، جو رب کے علاوہ ارباب ڈھونڈتے ہیں، جو وسیلے ڈھونڈتے ہیں، جو شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، نمازیں بخشواتے ہیں، روزے بخشواتے ہیں، بہشتی دروازے کے نیچے سے گزرنے کے لیے سٹیمپیڈ میں جا کے دوڑتے ہیں، وہ شارٹ کٹ جو کرتے ہیں، ہر سال جا کے حج کرتے ہیں، ہر سال جا کے عمرہ کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جب وہاں جائیں گے سارا سال ہم جو کرتے رہتے ہیں وہ ہم وہاں سے دھلوا کے آئیں گے۔ یہ گنگا نہیں ہے، کعبے کے چکر لگانے سے بندوں کے دیے ہوئے چکر نہیں معاف ہو جاتے ہیں جی۔ تو کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ جنہوں نے وہ وعدہ توڑا جو انہوں نے اللہ سے کیا ہے، من بعد میثاقہ، بات اسے مضبوط کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جس کا امر کیا ہے اللہ نے، بہی ان یوصل، یہ کہ اسے جوڑے رکھو۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہمارے خون کے رشتے ہیں۔ خون کے رشتوں کو کاٹنا قرآن کے شروع میں بتایا جا رہا ہے، ابھی 20 آیات، ابھی 30 آیات نہیں ہوئی ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ توحید کے منافی ہے۔ جس اللہ نے وہ خون کے رشتے بنائے ہیں ان رشتوں کو کاٹنا، اور خون کے رشتے ماں باپ، بہن بھائی، ماموں چاچا، خالہ پھوپھی، نانا نانی، دادا دادی ہیں، یہ خون کے رشتے ہیں۔ ان خون کے رشتوں کو جو کاٹتے ہیں یہ اس کے برابر ہے جیسے انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کے برابر ہے۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، جو اللہ نے جوڑے رکھنے کو کہا تھا، رحم کے رشتے، خون کے رشتے، وہ کاٹ دیے اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، یہی خسارے میں ہیں، یہی نقصان میں ہیں، یہی گھاٹے میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ سے، وکنتم امواتا، تم تو مردے تھے، فاحیاکم، اس نے حیات دی تمہیں، اس نے زندگی دی تمہیں۔ لاؤ ثابت کر کے لے آؤ نا کہ کوئی ایک زندہ خلیہ تو کوئی بنا کے دکھا دے۔ آج تک کوئی پورا ایک پروٹین کا مالیکیول نہیں بنا سکا، باقی تو چھوڑ دو۔ پروٹین جو بے جان ہے، جس میں ابھی جان نہیں آئی ہے، وہ بھی کوئی پورا نہیں بنا سکتا جاندار چیزوں کی مدد کے بغیر۔ ثم یمیتکم، پھر وہ مار دے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں جلائے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، وہی ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوی الی السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کا، فسواہن، تو برابر کیے وہ سارے، 7 سماوات، وہ 7 آسمان۔ یہ بھی قرآن کے اسرار ہیں، 7 آسمان کیا ہیں، 7 طبقے کیا ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ آسمان کی لیئرز ہیں، اس کے کورز ہیں، اس کے لیولز ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کا وہ حصہ آپ نے پڑھ لیا جس سے توحید شروع ہوتی ہے۔ قرآن کے سامعین 3 قسم کے سامعین ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، جو فوراً انکار کرتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا انجام آپ نے پڑھ لیا، اللہ نے ہر ایک سے اس کے انجام کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے پوری ڈیٹیل میں مثالیں دے کے سمجھایا کہ کافر کون ہے اور منافق کون ہے۔ اور منافق 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو دل میں جن کو پتہ ہوتا ہے اور انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو شک میں ہوتے ہیں، تشویش میں ہوتے ہیں، وہ تذبذب میں ہوتے ہیں۔ یہ مذبذب بھی جو ہیں ایمان کی طرف مشکل سے آتے ہیں، یہ بیچارے بھی منافقت کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگے عقلی دلائل سے سمجھایا کہ دیکھو، توحید کو دیکھنا اتنا آسان ہے، زمین ایک ہی ہستی نے بنائی ہے، آسمان ایک ہی ہستی نے بنایا ہے،
یہ ساری باتیں سمجھا کے اللہ نے کہا فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، پس بندے بن جاؤ اپنے رب کے، الَّذِي خَلَقَكُمْ، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو تخلیق کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ تخلیق خود ہی توحید پر بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ ساری تخلیق جو ہمارے ارد گرد ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی، یہ اس کی توحید پر دلیل ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگلا چیپٹر انشاءاللہ حضرت آدم کی پیدائش کا ہے، زبردست ترین، آپ سمجھیں ون آف دا موسٹ فیسنیٹنگ چیپٹرز جو ہے، بڑا زبردست سورہ البقرہ کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کل ملنے کے وعدے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔